صلوات بھیجے عظمت آل محمد پر۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الضادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا لي حبك تقوى والإيمان وبغضك كفر ونفاق۔ صلوات بجسمت حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین محترم، ماتم داران مظلوم کربلا، اولاً مجھے معلوم ہے کہ پروگرام تقریباً 10:30 بجے سے چل رہا ہے اور ابھی آگے بھی اس پروگرام کو چلنا ہے، تو آپ تمام ہی ماتمداروں کی تھکاوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک کا بھی سب چیز کا مجھ کو احساس ہے، لیکن یقین جانیے کہ آپ کی آج کی یہ تھکاوٹ اور آپ کا صبح سے لے کر اب تک یہ پرسداری پیش کرنا روز محشر یہ آج کی تھکاوٹ کر ہمارے لیے سکون کا باعث بن جائے گی، کیونکہ ہم لوگ کربلا کے ماننے والے ہیں، اور یہ محبت حسین ابن علی کہ کل جس وقت کوئی چیز ہماری شفاعت کے لیے کام نہیں آئے گی، یہ حسین کی محبت ہوگی، یہ آپ کے سینوں پر پڑتے ہوئے ہاتھ ہوں گے کہ اس وقت جب کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا تو وہی حسین کی دکھیاری ماں ہوگی کہ جو کہے گی کہ میرے لال کے عزادار جنت میں پہلے جائیں گے، میں جنت میں قدم بعد میں رکھوں گی۔ ایک صلوات بھیجے عظمت آل محمد پر۔ تو اس وقت ماحول کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جس حدیث کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، کیونکہ اس وقت کی اگر تھکاوٹ کو کوئی چیز دور کر سکتی ہے، کوئی گھٹی، وہ چیز جو آپ کو اس وقت جلا بخش سکتی ہے، وہ جو آپ کی روح کو جلا بخش سکتی ہے، وہ اس وقت صرف اور صرف ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اسی لیے میں نے حدیث کریمہ کو آپ کے سامنے عنوان گفتگو قرار دیا کہ جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا: یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی تمہاری محبت ہی وہ محبت ہے کہ تمہاری محبت ہی کو تقوی کہا جاتا ہے اور تمہاری محبت کو ہی ایمان کہا جاتا ہے۔ یا علی بغضک کفر و نفاق، اے علی تم سے دشمنی وہ دشمنی ہے کہ اس کو کفر کہا جاتا ہے اور اسی کو نفاق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ اگر کوئی انسان بغیر محبت علی کو دل میں سمائے، کہ بغیر علی کی محبت اس کے دل کے اندر نہ ہو، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں زمانے کا متقی ہوں، میں زمانے کا مومن آدمی ہوں، تو علی وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جس کے دل میں تمہاری محبت پائی جاتی ہوگی تو وہ مومن بھی ہوگا اور متقی بھی ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے عظمت آل محمد پر۔
لیکن اگر علی کی محبت دل کے اندر نہیں ہے، اگر یہ قلب، اگر یہ دل علی کی محبت سے خالی ہے، اگر اس دل کے اندر علی کی ولایت نہیں پائی جاتی، تو آپ کتنے ہی سجدے کیے جائیے، کتنی ہی نمازیں پڑھی جائیے، کتنے ہی روزے رکھے جائیے، عزیزان گرامی قدر، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کسی انسان کو اتنی عمر دے، اگر اللہ کسی کو اتنی عمر دے کہ جتنے جناب نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، جناب نوح نے کتنی سال تبلیغ کی؟ 950 سال تبلیغ کی. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کسی انسان کو اتنی عمر دے کہ جتنی جناب نوح نے تبلیغ کی، اگر وہ 950 سال عبادتیں کرے، کتنے سال؟ 950 سال. اور کوہ احد، احد ایک پہاڑی ہے جہاں پر جنگ احد واقع ہوئی تھی، کہا کوہ احد کی برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے. عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد نبی نے فرمایا اور اللہ اس کو اتنی عمر دے دے، اللہ اس کو اتنی عمر دے کہ وہ 1000 حج پیدل کرے، ایروپلین سے نہیں بلکہ پیدل حج کرے، 1000 حج. اور یہ 1000 حج کرنے کے بعد وہ مکہ میں اس مقدس مقام کے درمیان کہ جسے صفا اور مروہ کہا جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد وہ مارا جائے. صرف مارا نہیں جائے، نبی کے الفاظ ہیں، نبی نے کہا کہ وہ مظلوم مارا جائے. یعنی ایسا انسان کہ جس نے 950 سال عبادت کی ہو، جس نے کوہ احد کی پہاڑی کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دیا ہو، اور 1000 حج پیدل کیے ہوں، اور اس کے بعد بھی اگر وہ صفا و مروہ کے درمیان مظلوم مارا جائے، تو نبی نے فرمایا اے علی، اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہوگی تو وہ جنت نہیں بلکہ جنت کی جنت کیا، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا. عزیزان گرامی قدر، تو آپ علی کے چاہنے والے ہیں، آپ شکر کریں پروردگار کا، آپ شکر کریں اپنے والدین کا. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی صحت اور سلامتی اور طولانی عمر کے لیے دعا مانگیے، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو آپ ان کی مغفرت کی دعا کیا کیجئے کہ پروردگار اے والدین تمہارا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہم کو علی ابن ابی طالب کی محبت پر قائم رکھا ہے. عزیزان گرامی قدر، کیونکہ علی کی محبت ہی وہ جب وہ مقام ہے. نبی نے فرمایا لکل شیء جواز وجواز الصراط حب علی ابن ابی طالب، کہ ہر چیز کے لیے ایک پل ہوا کرتا ہے، ہر چیز سے گزرنے کے لیے پل ہوا کرتا ہے، اور پل صراط سے گزرنے کے لیے جو چیز کام آئے گی وہ علی ابن ابی طالب کی محبت ہوگی. صلوات بھیجے عظمت آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ علی کی محبت کتنی قیمتی چیز ہے. عزیزان گرامی قدر، کسی جنگ کے اندر اللہ کے نبی نے جناب سلمان سے فرمایا اے سلمان، اگر آج کوئی علی کی خیریت مجھے لا کر بتائے گا، مولا علی جنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان اگر آج کوئی علی کی خیریت مجھے لا کر بتائے گا تو میں اس کی ایک حاجت کو پورا کروں گا، تو میں اس کی ایک حاجت کو. جناب سلمان نے سنا اور جنگ کی طرف گئے، اور جانے کے بعد مولا کے پاس پہنچے، دیکھا کہ مولا خیریت سے جنگ کر رہے ہیں. اس وقت جناب سلمان نے مولا علی سے کہا کہ مولا نبی نے آج کہا ہے کہ اگر کوئی آج علی کی خیریت مجھے لا کر بتائے گا تو میں اس کی ایک حاجت کو پورا کروں گا. علی نے سنا اور سننے کے بعد سلمان سے کہا سلمان جاؤ، اور جانے کے بعد نبی سے کہنا اگر تم نبی سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو جو میں تم کو آج بتا رہا ہوں وہ نبی سے جا کر سوال کرنا. عزیزو، مولا نے کہا کہ جب نبی کی خدمت میں جانا تو نبی سے کہنا ہے نبی، جس وقت اللہ نے تم کو معراج پر بلایا تھا اور اللہ نے تم کو اس وقت 3000 کلموں کی تعلیم دی تھی، اللہ نے نبی کو 3000 کلمات سنائے تھے، اس میں سے 1000 کلمات وہ تھے کہ جو نبی اور اللہ کے درمیان راز تھے،
1000 कलिमात सिर्फ वो थे कि जिनके राज को या तो खुदा जानता था या नबी जानते थे। तो मौला ने कहा कि जब नबी की खिदमत में जाना सलमान, तो नबी से कहना कि उन 1000 कलिमात में से कि जिनको कौन जानता है, सिर्फ अल्लाह जानता है या उसका नबी जानता है, नबी से जाकर कहना कि उन 1000 कलिमात में से एक कलमे की तालीम मुझे दे दो। बस जनाब सलमान ने सुना और सुनने के बाद नबी की खिदमत में पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, या नबी अल्लाह, अली खैरियत से है? अब आपने जो कि वादा कर रखा है कि मैं आपकी एक हाजत को पूरा करूंगा, अब मेरी हाजत पे सुन लीजिए और आप मेरे उस हाजत को पूरा कर दीजिए। सलमान ने कहा कि नबी ने कहा, सलमान बताओ तुम्हारी कौन सी हाजत है? कि नबी अल्लाह, आप जिस वक्त मेराज पर गए थे उस वक्त आपको अल्लाह ने 3000 कलमे तालीम दिए थे, और जो 1000 कलिमात कि जिसके राज को आप और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, उन 1000 कलिमात में से एक कलमे की तालीम मुझे दे दीजिए। अज़ीज़ान गिरामी का अगर आप मुतवज्जो हो गए मेरी बात पर तो आपको लुत्फ आएगा। जैसे ही सलमान ने कहा कि अल्लाह के नबी उन 1000 कलिमात में से मुझे एक कलमे की तालीम दे दीजिए, फौरन नबी ने फरमाया, ए सलमान, ये जो तुम कह रहे हो ये तुम्हारे अल्फाज नहीं है, ये अली के अल्फाज है। ये सलमान, ये तुम्हारे अल्फाज नहीं है बल्कि ये नबी के अल्फाज हैं। और गिरामी कदर नबी ने सुना और सुनने के बाद कहा कि जाओ सलमान, आज तुम्हारी भी हाजत पूरी की जाएगी क्योंकि अल्लाह के नबी ने वादा किया है। सलमान जाओ, जाने के बाद एक कासे आव लेकर आओ। और कहा जब कासे आव लेकर आना तो उसके साथ में एक सुई भी लेकर आना। जनाब सलमान जाते हैं और जाने के बाद एक कासे आव को पुर करने के बाद अल्लाह के नबी की खिदमत में लेकर आते हैं। नबी के हाथों में वो कासे आव है और सलमान ने उस सुई को नबी के हाथों में पकड़ाया। अल्लाह के नबी ने कासे आब को हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद उस सुई को उस कासे आब के अंदर डुबोया, उस पानी के बर्तन के अंदर डुबोया और डुबोने के बाद जब बाहर निकाला, आप भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, आप भी इसका तजुर्बा कर सकते हैं कि हम किसी भी चीज को पानी के अंदर डुबोते हैं तो उस पर हल्की सी उसके दहाने पर, उसके मुंह पर पानी की तरी बाकी रह जाती है। अगर आप मुतवज्जो होंगे तो आप अली के मानने वाले हैं और इस जुमले से लुत्फ अंदोज होंगे। अगर नबी ने उस सुई को पानी के अंदर डुबोया और डुबोने के बाद जब निकाला तो कहा, सलमान इस सुई के दहाने पर क्या देख रहे हो? कहा, रबी अल्लाह, मैं हल्की सी रुतूबत इस सुई के दहाने पर देख रहा हूँ। उस वक्त अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सलमान, अगर किसी के दिल में भी इस जर्रे की बराबर जो इस सुई के दहाने पर पाया जाता है, अगर इस जर्रे के बराबर किसी के दिल में अली की मोहब्बत पाई जाती होगी तो जहन्नम उसको नहीं जला सकती। तो आपने पहचाना कि मोहब्बत अली क्या अजीम सरमाया है। ये मोहब्बत अली जिसको आपके दिल के अंदर ये मोहब्बत अली पाई जाती है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, यही मोहब्बत अली थी कि जिसके एवज न जाने कितने मौला के चाहने वालों को शहीद कर दिया गया, न जाने कितने लोगों को शहीद कर दिया गया। अज़ीज़ान गिरामी कदर, लेकिन मौला के चाहने वालों ने मौला से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। आप पढ़िए तारीख जालिमों से भरी पड़ी है। कितने जालिम तारीख में ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने मौला के चाहने वालों को कत्ल किया है। सलावत बेजज़मत आले मोहम्मद, जिन्होंने मौला के चाहने वालों को कत्ल किया है। तारीख में एक नाम मिलता है हज्जाज इब्न यूसुफ का। हज्जाज इब्न यूसुफ अपने वक्त का जालिम तरीन बादशाह था। इसने कम से कम 1 लाख अली के चाहने वालों को कत्ल किया अपने दौर हुकूमत में, कम से कम 1 लाख। और तारीख ने इसके बारे में लिखा कि जब ये मरा है, जब ये दुनिया से गया है मलाऊन, और जब इसके कैद खाने को खोला गया तो उस कैद खाने के अंदर 80,000 अफराद ऐसे थे मौला के चाहने वाले कि जो मौत और जिंदगी से जंग लड़ रहे थे। आप शुक्र कीजिए कि इस वक्त हमको कोई सताने वाला नहीं है अली की मोहब्बत में। उस वक्त लोगों को कितना सताया गया,
تاریخ نے لکھا کہ 80,000 افراد کہ جس میں سے 50,000 مرد اور 30,000 خواتین تھی کہ جو مولا کی محبت میں قید خانے میں پڑے ہوئے تھے. جب یہ دنیا سے رخصت ہوا ہے اور اس کا معمول یہ تھا کہ یہ اس وقت کھانا کھاتا تھا, یہ دسترخوان سجاتا تھا, تو اس کا معمول تھا کہ علی کے چاہنے والوں کو بلاتا تھا اور بلانے کے بعد اپنے سامنے کھڑا کرتا تھا اور جتنا ہو سکتا تھا علی کے چاہنے والوں پر ظلم کرتا تھا اور پھر ان کے سر و تن میں جدائی کرتا تھا اور سر و تن میں جدائی کرنے کے بعد پھر یہ دسترخوان پر کھانا کھاتا تھا. تاریخ نے اس کے بارے میں لکھا کہ ایک دن اس کے سامنے سعید ابن جبیر کو بلایا گیا. سعید ابن جبیر مولا کے چاہنے والے, سعید ابن جبیر کو مولا کی خدمت, سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف کی خدمت میں لایا گیا اور حجاج ابن یوسف کے پاس لا کر کھڑا کر دیا گیا. حجاج ابن یوسف نے کہا, اے سعید ابن جبیر, کیا تم اب بھی علی سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم اب بھی علی سے محبت کرتے ہو؟ اس وقت سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ میں کیوں نہ علی سے محبت کروں, اگر میں علی کو یاد نہ رکھوں گا, اگر میں علی سے محبت نہ کروں گا تو ایک بڑی عبادت سے محروم ہو جاؤں گا, کیونکہ اللہ کے نبی فرما کر گئے ہیں حب علی ابن ابی طالب عبادت, حب علی ابن ابی طالب عبادت, کیونکہ علی سے محبت رکھنا عبادت ہے. عزیزان گرامی قدر, حجاج ابن یوسف نے کہا کہ تم علی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تم نے علی کے ساتھ زندگی گزاری ہے, ذرا علی کے بارے میں کچھ سناؤ. تو اس وقت سعید ابن جبیر نے کہا کہ میرے مولا امام عادل تھے, امام ظالم نہ تھے. میرے مولا امام عادل تھے, انہوں نے عدل و انصاف سے پوری زندگی کام لیا اور کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا. جب حجاج نے یہ سنا کہ اپنے مولا کی تعریف کر رہا ہے تو عزیزان گرامی حجاج ابن یوسف نے کہا کہ تم علی کو عادل مانتے ہو, تم علی کو امام عادل مان رہے ہو, جبکہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا, جبکہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو علی نے اپنے بیٹوں کو بچائے رکھا اور تمہارے 3 بیٹوں کو شہید کرا دیا. اب یہ بتائیے کہ علی نے تمہارے ساتھ کیسا انصاف کیا؟ تم علی کو امام عادل مان رہے ہو. عزیزان گرامی قدر دیکھیے کہ جب علی کا چاہنے والا درہم و دینار کی لالچ میں نہیں آتا ہے تو اس کو اولاد کا غم یاد دلایا جاتا ہے, تاکہ یہ اولاد کا غم سن کر علی کو برا بھلا کہنے پر راضی ہو جائے. لیکن جن کو اپنے مولا سے, اپنے آقا سے سچی محبت ہوتی ہے, ان کو اولاد کی محبت بھی ان کی علی کی محبت میں آڑے نہیں آتی ہے. سعید ابن جبیر سے کہا گیا کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا, تمہارے بچوں کو جنگ صفین میں شہید کرا دیا اور اپنے بچوں کو بچا لیا. عزیزان گرامی قدر, سعید ابن جبیر کا جملہ سنیں گے کہ اے حجاج, تو یہ کہتا ہے کہ علی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, جبکہ میں یہ کہتا ہوں میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا, جبکہ میں سعید ابن جبیر یہ کہتا ہوں کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. حجاج نے کہا وہ کیسے؟ کہا علی کی محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ علی جب 21 رمضان کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیے گئے, یا ان کا غلام بھی علی کی محبت میں اس وقت شہید کر دیا جاتا. صلوات بھیج عظمت آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل. یہ محبت علی وہ عظیم سرمایہ ہے عزیزان گرامی قدر کہ جس پر نہ جانے کتنے ظلم و ستم لوگوں پر کیے گئے, اور یہ محبت حسین جس میں آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں بھی نہ جانے کتنے لوگوں کو ستایا گیا, کتنے شیعوں کے خون کا گارا بنا کر دیواروں کو چنا گیا, اور نہ جانے کتنے شیعوں کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا گیا. آج آپ شکر کریں اللہ کا کہ وہ مصیبتیں اور وہ آلام ہمارے اوپر نہیں ہیں کہ جو گزشتہ شیعوں نے دیکھا ہے. اور جب آپ اس محبت علی اور محبت امام حسین کی ٹھنڈک کو اپنے دل کے اندر محسوس کیا کریں تو اپنے والدین کا اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کریں کہ پروردگار نے ہمیں اہل بیت کے در سے وابستہ کیا ہے, اور یہی وہ اہل بیت کا در ہے کہ ہماری نجات کا ذریعہ اور ضامن بن جائے گا. اور یہی مصائب امام حسین علیہ السلام ہوں گے. مصیبت کے ایام چل رہے ہیں, میرا وقت ہو چکا ہے میرا اور حسین ابن علی کا قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچ چکا ہے, اور آپ مسلسل مصائب سن رہے ہیں کہ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوئے اور حسین کے خیمے دریا کے کنارے لگا دیے گئے. حسین کے خیمے دریا کے کنارے لگ تو گئے, لیکن ادھر سے پیغام آیا, ظالم آیا ہے اور آنے کے بعد کہا ہے
کہ مجھے آقا حسین سے بات کرنی ہے۔ جناب عباس سر خیمہ کے باہر کھڑے ہوئے تھے، کہا تیری کیا مجال کہ تو عباس کے ہوتے ہوئے حسین سے بات کرے، بتا کیا مطالبہ ہے؟ عزیزان گرامی قدر، کہا کہ حکم آیا ہے کہ خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا لیا جائے۔ عزیزو جناب عباس نے سنا اور ایک خط کھینچ دیا، اور خط کھینچنے کے بعد کہا کہ کس کی مجال ہے کہ جو اس خط کو پار کر کے دکھائے۔ عزیزان گرامی قدر، حسین نے اس منظر کو دیکھا اور منظر کو دیکھنے کے بعد کہا اے میری بہن زینب، ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹانا یہ بابا علی کا معجزہ تھا، اور آج عباس کے جلال کو تم ہی ڈال سکتی ہو۔ عزادارو، شہزادی نے جناب فضہ کو آواز دی اور کہا اماں فضہ جاؤ میرے لال کو بلا کر لاؤ۔ عزادارو، اماں فضہ نے آواز دی آقا عباس آپ کو شہزادی نے طلب کیا ہے۔ عزادارو، جناب عباس خدمت جناب زینب میں آتے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب زینب نے کہا میرے بھیا زمین پر دو زانو ہو کر بیٹھ جاؤ۔ شہزادے نے کہا اے آقا زادی، کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا ہوں؟ کہا شہزادے آج زینب حکم دیتی ہے کہ دو زانو ہو کر بیٹھ جاؤ۔ ہاں شہزادی حکم فرمائیے کیا کرنا ہے؟ کہا آج علی کی بیٹی یہ حکم دیتی ہے کہ جاؤ عباس، اور جانے کے بعد خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا لیا جائے۔ اللہ اکبر! نہ جانے غازی نے کیسے سن لیا اور نہ جانے کن ہاتھوں سے فرات کے کناروں سے خیموں کو ہٹایا ہوگا۔ اجرکم اللہ، خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا لیے گئے اور 7 محرم آ گئی۔ حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا اور حسین کے بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ اجرکم اللہ، ظہر کا وقت آ گیا۔ ابھی آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، میں چاہتا ہوں کہ اسی وقت کے مصائب آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہاں عزیزو، جنگ ہو رہی تھی اور جنگ کرتے کرتے ابو سمامہ سیداوی نے امام سے کہا مولا حسین، آسمان کو دیکھا، آسمان کو دیکھنے کے بعد کہا آقا نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس وقت امام نے ابو سمامہ سیداوی کو دعا دی کہ جعلک اللہ من المصلین، اے ابو سمامہ تو نے مجھے نماز کا یاد دلایا، اللہ تجھ کو نماز گزاروں میں قرار دے۔ عزادارو، لیکن جنگ کا عالم تھا۔ امام نے جناب حبیب ابن مظاہر کو بلایا اور کہا حبیب تم کوفے کے رہنے والے ہو، جاؤ ان کوفے کے رہنے والوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ آج فرزند فاطمہ ظہر کی نماز ادا کر لے۔ عزادارو، جناب حبیب ابن مظاہر جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ فرزند فاطمہ کو اتنی مہلت دی جائے کہ فرزند فاطمہ ظہر کی نماز ادا کرے۔ اللہ اکبر! مجھے جواب لشکر کی جانب سے آیا، میں اس کو نہیں بیان کر سکتا، اور کہا کہ حسین کی نماز ایسے وقت میں قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر! حبیب نے کہا اے دشمنوں، اے ظالموں، تمہاری نمازیں قبول ہو جائے اور فرزند زہرا کی نماز قبول نہ ہو۔ اجرکم اللہ! جب نماز کی اجازت نہ ملی تو حبیب پلٹے، اور پلٹنے کے بعد امام کے ساتھ بوڑھے صحابی تھے، بوڑھے صحابی بھی، جس میں سے تاریخ نے ایک نام لکھا جناب سعید کا۔ جناب سعید کی عمر 90 برس تقریباً تاریخ نے لکھی۔ جناب سعید نے مولا سے کہا کہ مولا یہ آگ کو چاہنے والا بوڑھا ہے، یہ تلوار اٹھا کے جنگ نہیں کر سکتا، مولا یہ اتنا بوڑھا ہے کہ تیر نہیں چھوڑ سکتا، لیکن مولا میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، مولا نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ نماز پڑھیے اور میں آپ کی ڈھال بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اے مولا جو بھی تیر آئے گا میں اپنے اس صحیح بدن سے آپ کی طرف آتے ہوئے تیروں کو روک لوں گا۔ ہاں عزادارو، دیکھیے حسین کیسے عالم میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے عزاداروں کو بھی نماز ترک نہیں کرنا چاہیے۔ عزادارو، حسین نے اللہ اکبر کہا، ادھر شہید نماز کی حفاظت کر رہے ہیں، ادھر شہید حسین کی حفاظت کر رہے ہیں، ادھر تیروں کی بارش ہونے لگی، ادھر کی جانب تیر آتا، شہید ادھر ہوتے اور ادھر کے تیر اپنے سینے پر لیتے، عزیزو جب ادھر کی جانب تیر آتے شہید ادھر ہو جاتے اور اپنے سینے پر تیر لے لیتے۔ اللہ اکبر! تیروں کی بارش ہوتی رہی، نبی کے نواسے نے تیروں کی بارش میں نماز ظہر ادا
کی۔ عزادارو، جب حسین نے آخری مرتبہ اللہ اکبر کہا، اب جناب سعید سے برداشت نہ ہو سکا اور زمین پر گر گئے۔ ادھر حسین نے اللہ اکبر کہا، ادھر سعید زمین پر آئے۔ ادھر میرے مولا نے نماز تمام کی۔ نماز تمام کرنے کے بعد حسین نے اپنے چاہنے والے کا، اپنے بوڑھے صحابی کے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنی آغوش میں رکھا اور کہا، سعید زخموں کی تاب نہ لا سکے، اجرکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ امام نے فرمایا، اے سعید تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، اے سعید تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اس وقت امام نے سعید سے فرمایا، اے سعید چونکہ تم نے آگے رہ کر حسین اور نماز کی حفاظت کی ہے، لہذا تم حسین سے آگے آگے جنت میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ امام نے کیا دیکھا کہ سعید کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار نمودار ہیں۔ امام نے پوچھا، اے سعید کیا مسکرا رہے ہو؟ کہا، آقا حسین ابھی ابھی میں نے نانا رسول خدا کی، آپ کے جد نانا رسول خدا کی زیارت کی ہے۔ عزادارو، امام نے کہا، اے سعید میرے نانا تم کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ عزادارو، تھوڑی دیر کے بعد سعید پھر مسکرانے لگے۔ کہا، اب کیا ہوا؟ کہا، آپ کے بابا علی مرتضیٰ میرے سرہانے کھڑے ہوئے تھے۔ امام نے فرمایا، جاؤ علی مرتضیٰ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عزادارو، ختم ہو گئی مجلس۔ اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ جناب زہرا کو کتنا خیال تھا اپنے لال کے جانثاروں کا، عزادارو امام حسین نے ایک منظر دیکھا کہ سعید نے اپنے پیروں کو جمع کر لیا، اپنے پیروں کو سمیٹ لیا۔ امام نے جب یہ منظر دیکھا کہ سعید کیا معاملہ ہے، یہ پیروں کو کیوں سمیٹ لیا، کہ میں ایک عجب منظر دیکھ رہا ہوں، ایک ضعیفہ ہے جو میرے پائے کھڑی ہوئی ہے۔ حسین نے کہا، سعید نہیں پہچانا؟ ارے ماں فاطمہ زہرا، ارے اٹھو سعید اٹھو، تمہاری میری ماں تمہیں لینے کے لیے آئی ہے۔ اجرکم اللہ، لا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔